بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب پیارے پیارے بچوں کا؟ امید ہے سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے اور رمضان کے روزے انجوائے کر رہے ہوں گے اور قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے اور قرآن سمجھ بھی رہے ہوں گے اور مزے مزے کی جو سٹوریز اس میں ہے اس سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو بچوں، آج جو ہم نے پڑھنا ہے نا، آج ہم نے 13واں سپارہ پڑھنا ہے اور 13ویں سپارے میں ہے سورہ یوسف۔ بہت ہی پیارے ایک نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، یہ ان کی کہانی ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے، اس کہانی سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہمیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ پتہ ہے نا بچوں، جب ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو خوش کریں، ہر وہ کام کریں جس سے وہ خوش ہو جائیں، اور ہر اس کام سے منع ہو جائیں جس سے وہ منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں وہ تو اتنے بڑے بادشاہ ہیں، پوری دنیا کے مالک ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اور پتہ ہے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ بھی ہمیشہ سے وہی کام کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھتے تھے اور ہر اس کام سے دور رہتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے تھے۔ تو بچوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طرح ہم نے یوسف کو مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ ان آیات میں پیارے بچوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی مشکل میں ڈالتے ہیں نا تو اس مشکل کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پورا توکل کر کے اس مشکل سے نکلنا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے نکل سکتے ہیں۔ بس ہمیں صبر سے کام لینا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے لیا۔ ان کی سٹوری میں بعد میں ایک دفعہ شیئر کروں گی آپ سے، ابھی کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے 12 بھائی تھے، اور وہ سب ان کے جو 12 بھائی تھے ان کے ساتھ جیلس تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر بعد میں وہ کنویں سے ان کو کسی نے نکالا، پھر وہ جب کنویں سے نکالا تو ان کو کسی نے خرید لیا، غلام بنا لیے گئے، پھر وہ جیل میں ڈال دیے گئے، پھر وہ جب جیل سے نکالے گئے تو پھر انہیں مصر کی بادشاہت مل گئی۔ اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے تھے، ہمیشہ وہ کام کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی بہت زیادہ ریوارڈ دیا۔ ان کے بھائی تو ان کو مارنے کی پلاننگ کر رہے تھے، اور مارنے کی وجہ سے انہوں نے اس پلاننگ کی وجہ سے انہیں کنویں میں ڈال دیا کہ مر جائے گا ادھر، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کنویں سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ریوارڈ انہیں اس وجہ سے ملا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کرتے تھے، اور انہیں آخرت میں بھی بہت بڑا اجر ان کے لیے ہے، صرف اسی وجہ سے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت اچھا ہو رہا ہوتا ہے، سب کچھ بہت اچھا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم سے روک دیتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے وہ اچھا نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمیں اس وقت بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کئی دفعہ ہوتا ہے بہت برا ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ برا ہوتا ہے ایکچولی ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ وہ ہم سے پھر بھی روک دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے لیکن وہ برا ہے، اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، تو ہمیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہمارا جو یقین ہے نا پیارے بچوں،
وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم نے وہ سارے ہمارے جو کام ہے نا، ساری پلاننگ اللہ ہماری کر رہا ہے، اور ہمیں جو ہے اس کو ہر وقت صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے. جو اللہ کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اللہ پہ یقین کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے کہ جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اب یہاں پہ ایک کوسچن ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ اللہ جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اللہ سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے، تو کیا پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، کوئی اسٹرگل نہ کریں، کوئی کوشش نہ کریں، کوئی محنت نہ کریں کہ سب ٹھیک ہے، اللہ نے جو پلان کیا ہے ٹھیک ہے، ایز اٹ از، ہم مان لیتے ہیں اس کو، کہ ایسے کرنا چاہیے؟ نہیں بچوں، ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا اخلاق بہت اچھا کرنا ہے، ہمیں اپنے مینرز بہت اچھے کرنے ہیں، ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا اوبیڈینٹ رہنا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ تب رہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تب رہ سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا باتیں ماننی ہیں. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا بات ماننی ہے تو ہم کیسے مانیں گے؟ اور یہ پتہ چلانے کے لیے کہ ہمیں کیا بات ماننی ہے، ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا پڑے گا، اور پھر یہ جاننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور پھر جب ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں، پھر ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اس کے مطابق کام کرنے ہوں گے، اور بڑے تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے مینرز کے ساتھ. اور جب ہم یہ سب کچھ کر لیں گے تو پھر جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے اور ہمیں بہت چاہتا ہے، تو پھر ہم ہر حالات میں، مشکل حالات ہوں یا اچھے حالات ہوں، پھر ہم ہر حالات میں، ہر موقع پر اللہ کو خوش کرنے کا ہی کوئی ریزن ڈھونڈیں گے، اللہ کو خوش کرنے کے موقع ڈھونڈیں گے. پھر ہم روزے میں جب بھوک لگی ہوگی نا، تو پھر بھوک میں ہم چڑچڑے نہیں ہو جائیں گے، لڑائی نہیں کریں گے. پھر ہم جب کوئی مشکل پڑی ہوگی نا، پھر ہم اس مشکل میں لوگوں کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، اوف میں تو اتنی مشکل میں ہوں اور تم مجھے سمجھ ہی نہیں رہے ہو. پھر ہم اگلے کی مشکل فیل کریں گے اور اپنی مشکل لپیٹ کے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے، اللہ یہ مشکل آ گئی، اس میں سے ہمیں نکال دیں بس. جب ہم اس کے ساتھ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند آئے گی، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ریوارڈ دیں گے، اور وہ ریوارڈ اس دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس دنیا میں بھی ریوارڈ ملا اور آخرت میں بھی ملا. دنیا میں بادشاہ بنا دیا اور آخرت میں اتنی پیاری جنت ان کے لیے رکھ دی. تو آج کے لیسن میں پیارے بچوں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے اچھا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اور مشکل آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے تو بالکل بھی اللہ تعالیٰ سے کمپلینٹ نہیں کرنی، بالکل بھی اللہ تعالیٰ سے خفا نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کا تب بھی شکر ادا کرنا ہے، اور آرام سے، دھیمے سے، تحمل سے اس مشکل سے نکل جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنی امان میں رکھے، خیریت سے رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.